میرے بھائی اس سے 10 گنا زیادہ پریشر بھی آ جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہونے والے. انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کیا ہے. وہ دیکھیں ایک ایٹمی طاقت دوسری ایٹمی طاقت کے شہریوں کو شہید کر رہی ہے اور دوسری ایٹمی طاقت جو ہے وہ دنیا سے شکایت کر رہی ہے. وہ 9 لاکھ فوج وہ ادھر اگر وہ لے کر آئے ہوئے ہیں اور ہماری ٹوٹل فوج اگر 5 لاکھ ہے تو آپ کسی قسم کے اخلاقی دباؤ کو قبول کیا ہے, چاہے وہ ہیومینیٹیرین جو مختلف آرگنائزیشن ہے ان کا ہو, یا انہوں نے تو یہاں تک کہ UN کی ریزولوشن جو کہ سب سے بڑی چیز ہے اس کا کوئی پاس رکھا ہے. میں اس بات پہ غور و فکر کروں کہ جی امکانات کیا ہیں. میرے بھائی اس سے 10 گنا زیادہ پریشر بھی آ جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہونے والے. انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کیا ہے. یا تو آپ مجھے کہیں نا کہ انہوں نے انتخابات میں جو کہا تھا وہ پھر کیا نہیں, اس کے بعد جب پلوامہ کی ہوا اس کے بعد جو انہوں نے کہا وہ کیا نہیں. جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ کیا ہے. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے آزاد کشمیر پر, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ توجہ ہٹانے کے لیے جو کہ کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کر رہا ہے. تو اب بھی اگر ہم نہ سمجھے اور یہی سمجھتے رہے تو پھر کام بہت خراب ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ وہ ایک خاص حکمت عملی کے تحت اپنا پلان ٹائم لائنز کے تحت وہ چل رہے ہیں. وہ ایک چیز ہوتی ہے سلامی ٹیکٹکس جس میں ہوتا ہے باریک باریک چھوٹے چھوٹے کام کرتے آگے چلتے جانا. ایک نیو نارمل سچویشن وہ کریٹ کر رہا ہے جس کا میں وہ عادی بنا رہا ہے کہ وہ ہم یہ کہتے رہے. اور وہ دیکھیں ایک ایٹمی طاقت دوسری ایٹمی طاقت کے شہریوں کو شہید کر رہی ہے اور دوسری ایٹمی طاقت جو ہے وہ دنیا سے شکایت کر رہی ہے. اگر یہ سچویشن رہی تو اور دنیا نے پہلے اگر کوئی ایسا کام کیا ہو تو اس کی کوئی نظیر ملتی ہو تو پھر بھی چلو ہم کہیں کہ جی تو ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنا ڈپلومیٹک منور ہے اس کو کوئی کمزور کرنا چاہیے, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ مودی کے رویے میں یا ہندوستان کے رویے میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو جو کچھ کرنا ہے پاکستان کو کرنا ہے. باقی آپ چاہے آسمان کی طرف دیکھتے رہے یا زمین کی طرف دیکھتے رہے. OIC کو خط لکھا وزیر خارجہ نے, اس سے پہلے بھی آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں, ہم تو سر مسلم دنیا کو بھی دیکھتے ہیں, انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے اتنی کھل کر نہیں بات کی ہے. تو ہماری تو اپنی OIC شاید اتنی خاموش ہے کہ وہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتی ہے, تو پھر ہم باقی دنیا کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس میں ہم کم از کم جو کر سکتے ہیں وہ ٹریننگ اپنے نوجوانوں کی شروع کر دیں اور کہیں کہ اگر ہم پہ حملہ کیا تو ہم جوابی کارروائی کریں گے. کشمیر کے نوجوانوں کی ٹریننگ کریں, پاکستان کے نوجوانوں کی ٹریننگ کریں. اور پھر یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اتنا میں جانتا ہوں, فوجی ہوں, کہ منہ توڑ جواب جب دیا جاتا ہے تو پھر اگلے دن دوبارہ فائرنگ نہیں ہوتی. صحیح بھائی, یہ بہت بڑی بات جن صاحب آپ نے کی ہے کہ اگلے دن پھر فائرنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز ہے سر, یہاں سوال آپ نے جو ٹریننگ کے حوالے سے آج تک دنیا میں دکھایا بتایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے. وہ اور بات تھی, وہ باقاعدہ ٹریننگ کی بات نہیں تھی, وہ تو دہشت گردوں کی ٹریننگ کی بات تھی. آپ باقاعدہ انڈکٹ کریں, نوجوانوں کو کہیں کہ ہم یہ ٹاسک فورس بنا رہے ہیں کشمیر کے سلسلے میں اگر اٹیک ہوا تو اس کی ہم یہ آپ کہیں یہ بات, اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ کریں. اور ایسی کی تیسی دنیا کی, اگر پہلے دنیا نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے, کون سی بھلائی کی ہے کہ آپ دنیا کا منہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنا دنیا کے ضرور آپ ان کو خوش رکھیں, کوشش کرتے رہیں, کام وہ کریں جو آپ کے انٹرسٹ میں ہے. کل کو خدا نہ خواستہ اگر حملہ ہوتا ہے آزاد کشمیر پر, آج اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو ٹرین نہ کیا تو وہاں سیسا پلائی دیوار کون مدد کرے گا ہماری فوج کی. وہ 9 لاکھ فوج وہ ادھر اگر وہ لے کر آئے ہوئے ہیں اور ہماری ٹوٹل فوج اگر 5 لاکھ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پھر ریشیوز کیا ہیں فوجوں کی. بالکل, تو پھر اس کا مطلب ہے لغاری صاحب کہ حکومت صرف زبانی جمع خرچ کی بات ہے, ایک خط لکھ دیا, 2 بیان جاری کر دیے, 3 ٹویٹس کر لیں, 1 یا 2 ملکوں کے لوگوں سے فون پہ رابطہ کر لیا, بس یہاں سے آگے تو ہم نہیں جا رہے ہیں. پھر جن صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک شعبہ ہے اس میں بھی شاید پوری طرح سے نہیں چل رہے. وہ بھی نہیں کر رہے نا, وہ بھی نہیں پورے طور پر کر رہے, اس میں وہ سلیقے سے کام کر سکتے ہیں, سلیقے سے کام نہیں کیا. کہہ رہے ہیں بھائی جب ایک معاہدے نے نہیں ڈیلیور کیا ہے اور وہ 72 میں معاہدہ ہوتا ہے, 73 میں معاہدہ ہوتا ہے, اور وہ معاہدہ آپ کا ڈیلیور نہیں کرتا ہے اپ ٹو 2020, اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی اگر پورے
48 साल गुजर जाने पर भी वो डिलीवर नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसके मुआहदे को क्या करेंगे? अपने सीने से लगा कर रखेंगे? नहीं भाई, आप खत्म करने का ऐलान करें, यकतरफा तौर पर खत्म करने का ऐलान करें कि भाई नहीं है, हम उस पोजीशन पर जा रहे हैं जिस पोजीशन पर हम 1972 में थे, 1972-73 की पोजीशन पर हम वापस जा रहे हैं। और हम इसको कंट्रोल लाइन नहीं कह रहे, हम इसको सीज फायर लाइन कह रहे हैं, और ये जंग बंदी लाइन है। हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम इसके आगे बढ़कर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, और उस वक्त हमारी पोजीशन चेंज हो सकती होगी। और दुनिया ने कौन सा कर लिया है हमारे लिए? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की, सही कह रहे हैं जनरल साहब, क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद है, इसको तो इंडिया ने नहीं कंसीडर किया ना सर, आलमी बिरादरी ने कौन सा कंसीडर कर लिया? हमारे यहाँ इस तरह की बात नहीं है। हमारे यहाँ ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही होती है और बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है। हमारे यहाँ एक तासुर ये फैलाया जा रहा है कि ये तय हो गया है, उधर उधर रहेगा, इधर हम रहेंगे, इधर इंडिया रहेगा, ये सब कुछ ठीक है, ऐसे का ऐसा अरेंजमेंट है, यूं ही चलाया जाएगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या पोजीशन चल रही थी, वो ये कहते कि जी करीब पहुंच गए, वादी जो है वादी के ऊपर कोई एक ड्रामा कर लेंगे, बाकी इलाके इंडिया अपने पास रखेगा, हम अपने पास रखेंगे, कोई इस तरह का हल निकालेंगे। हमारे हल या हमारे जो चीजें हैं जनरल साहब, हम हल लेके जाएं या ना जाएं, उस हल को तो खातर भी नहीं ला रहा भारत ने जो प्लान किया, बकौल आपके वो प्लान किया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब जा रहा है। अगर तो बात यहाँ तक भी होती ना जो आप कह रहे हैं, और तब भी मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं, जैसे हमारे कुछ बहन भाई कहते हैं जी हमारी कमजोरियां हैं, अंदरूनी तौर पे कमजोर हैं, हमारे इकॉनमी कमजोर है, तो अगर इस बात पर भी बैठे रहते तो मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी मेरे भाई। तो पाकिस्तान को सरनगू करना उसके एजेंडे में बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी में होगा। बात सिर्फ ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना वक्त चुने और वो अपनी जगह चुने। हालांकि होना ये चाहिए, स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जब आपको यकीन हो जाए कि दुश्मन ने कोई एक काम करना है तो फिर उसको अपना वक्त ना चुनने दें और अपनी कंडीशंस पे वो काम ना करने दें। वो डेफिनेटली आएगा आपके लिए, और वो आएगा आज़ाद कश्मीर के, और उस वक्त आप कहेंगे अच्छा जी अब हम सीने चढ़ा के आप जंग करते हैं। अच्छा, आपका इसका मतलब ये है कि आप जंग के लिए तैयार तो हैं, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जो उसको सूट करता है। तो अगर आपकी इंटेलिजेंस कह रही है, अगर आपकी असेसमेंट कह रही है कि अल्टीमेटली उसने आपके ऊपर चढ़ाई करनी है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप उसके प्लान को आप